अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं दरी अली TRH चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगती होगी। मेरे दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। आज के किरदार में है उस्मान सारम, रेनी अलेक्जेंडर, उस्मान सारम के कई साथी और बर्जीस, 12 छापामार और कई मुसलमान लड़की और लड़के और इमाम। शहर के अंदर अभी किसी को खबर नहीं मिली थी कि सुल्तान अय्यूबी की फौज ने किले का मुहासरा कर लिया है, लेकिन ये मुहासरा अभी मुकम्मल नहीं था। अक़ब अभी खाली था, जहां 2 दरवाजे थे। अचानक किले के अंदर फौजी इलाके में आग बरसने लगी। ये आतिशगीर मादे वाली हांडियां थी जो सुल्तान अय्यूबी की इजाद थी। ये मंजनीखों से अंदर फेंकी जा रही थी। शहर के लोगों ने देखा कि उनकी फौज किले की दीवार पर चढ़ गई और बाहर को तीर पे तीर चला रही थी। शहर में खौफ हिरास फैल गया। ईसाई और यहूदी बाशिंदे घरों में दुबक गए। मुसलमान बाशिंदे दुआओं में मसरूफ हो गए। वो सुल्तान अय्यूबी की फतेह की दुआएं मांग रहे थे। कुछ मुसलमान ऐसे थे जो दुआओं के साथ बड़ी खतरनाक सरगर्मियों में मसरूफ थे। ये वहां के नौजवान थे जिनमें लड़कियां भी थी और उनमें सुल्तान अय्यूबी के 15 छापा मार भी थे। शहर की अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए वो कहीं इकट्ठे हो गए और किले के बड़े दरवाजे को अंदर से खोलने या तोड़ने के लिए तैयार हो गए। दरवाजा बहुत मजबूत और मोटी लकड़ी का था, जिस पर लोहे की मोटी मोटी पत्रियां भी मरी हुई थी, यानी चद्दर चढ़ाए हुए थे। उसे तोड़ना आसान नहीं था। बाहर से मुसलमान फौज ने दरवाजे पर मंजनीखों से हांडियां फेंकनी। ये दूसरी किस्म की थी। ये टूटती थी तो उनमें से सयाल मादा बिखर जाता था। उस पर फलीते वाली आतिश तीर चलाए जाते तो सयाल मादा को आग लग जाती थी। इस तरीके से दरवाजे को आग लगाई गई, लेकिन ये लोहे ने लकड़ी को न जलने दिया। दरवाजा बहुत ही मजबूत था। ऊपर से सलेबियों ने वो तीर बरसाने शुरू कर दिए जो बहुत दूर तक जाते थे। ये मंजनीखों तक पहुंच गए, जिनसे कई आदमी जख्मी और शहीद हो गए। इस खतरे से बचने के लिए मंजनीखें पीछे कर ली गई और आग फेंकने का तरीका नाकाम हो गया। आखिर मुसलमान तीरंदाजों को हुक्म दे दिया गया कि किले की दीवारों पर जो दुश्मन के सिपाही हैं उन पर तीर बरसाएं। सारा दिन दोनों तरफ से तीरंदाजी होती रही। हवा में सिर्फ तीर उड़ते नजर आते थे। सलेफी दफाई पोजीशनों में थे और दीवारों की बुलंदी पर भी थे, इसलिए ज्यादा नुकसान मुसलमान फौज का हो रहा था। मुसलमानों के नकब जन जो किलों की दीवारें तोड़ने के माहिर थे, हर तरफ घूम फिर कर देख रहे थे कि दीवार में कहां शिगाफ डाला जा सकता है। वहां चारों तरफ से इतने तीर आ रहे थे कि दीवार के करीब जाना खुदकुशी के बराबर था। शाम से कुछ देर पहले नकब जनों की 8 आदमियों की एक जमात आगे बढ़ी। ये जाबाज जब दीवार से थोड़ी दूर रह गए तो ऊपर से उन पर इस कदर तीर बरसे और तीरों के साथ इतनी ज्यादा बरसियां आई कि 8 जाबाज वहीं शहीद हो गए। एक एक के जिस्म में कई कई तीर और बरसियां लगी। रात का पहला पहर था। रेनी अपने घर में थी। उसका बाप थका हुआ आया था। ये कहकर सो गया कि जल्दी जाग उठेगा, क्योंकि रात को भी उसे काम पर जाना है। उसने कहा था कि शहर के मुसलमानों के मुतालिक उसे इत्तला मिली है कि अंदर से कोई बड़ी खतरनाक कार्रवाई करने वाले हैं। हमें हर एक मुसलमान घराने पर नजर रखनी पड़ेगी। ये कहकर वो सो गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो किसी मुलाजिम की बजाय रेनी ने दरवाजा खोला। बाहर एक मुसलमान खड़ा था जो बड़ी ऊंची हैसियत का मालिक था। सलेबियों की तरफ से उसे खूब इनाम और इकराम मिलता था। रेनी ने उसे बताया कि उसका बाप सोया हुआ है, वो पैगाम दे दे, थोड़ी देर बाद वो जागेगा तो उसे बता दिया जाएगा। मुसलमान ने कहा कि वो खुद बात करना चाहता है। बात बहुत अहम और नाजुक है। आज रात मुसलमानों के बहुत से लड़के और लड़कियां अंदर से किले की दीवार तोड़ देंगे। रेनी के पूछने पर उसने मुख्तसर बताया। उसने कहा, मैंने उनका हमदर्द और साथी बनकर ये राज हासिल किया है। मुझे ये भी पता चला है कि उनमें बाहर से आए हुए छापामार भी हैं, और नया इंकशाफ ये है कि वो गरीब सा मोची जो रास्ते में बैठा रहता है वो सुल्तान अय्यूबी का भेजा हुआ जासूस है और उसका नाम बर्जीस है। मैं तुम्हारे वालिद को यह खबर देना चाहता हूं ताकि उन लोगों को फांसने के लिए घात लगाई जाए।
رینی نے چند ایک مسلمان نوجوانوں کے نام لے کر عثمان شارم کا بھی نام لیا اور پوچھا کیا یہ لڑکے بھی اس مہم میں شامل ہیں؟ سارم کا بیٹا عثمان تو اس گروہ کا سرگنا ہے، مسلمان مخبر نے بتایا، اور ان کا سب سے بڑا سرگنا امام رازی ہے۔ جو امام ہے ان کا نام رازی تھا، آپ تھوڑی دیر تک آ جائیں، رینی نے اسے کہا، باپ کو ذرا سی دیر سونے دیں۔ مگر وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ سلیبیوں کو خوش کرنے اور ان سے انعام وصول کرنے کا اسے نہایت موزوں موقع مل گیا تھا۔ اس کے متعلق مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کی بجائے سلیب کا وفادار ہے۔ اسی روز مسلمان نوجوانوں اور چھاپا ماروں نے دیوار توڑنے کی اسکیم بنائی تھی۔ اس خفیہ اجتماع میں 3-4 بزرگ امام اور یہ مسلمان بھی تھا جس نے لڑکوں کو اچھے مشورہ دیے اور سب سے زیادہ جذبے کا اظہار کیا تھا۔ مسلمانوں کو شک تک نہ ہوا کہ وہ سلیبیوں کا پالا ہوا سانپ ہے۔ سبھی اسے شہر کا امیر اور معزز تاجر سمجھتے تھے جس کے حسن سلوک کی بدولت سلیبی بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ رینی گہری سوچ میں کھو گئی۔ اس نے اسے اندر بٹھانے کی بجائے یہ کہا کہ وہ اسے پوری بات سنائے، اور یہ بھی کہا کہ آؤ ذرا باہر ٹہل لیتے ہیں، اتنی دیر میں باپ جاگ اٹھے گا۔ وہ تو سلیبیوں کا غلام تھا، اتنے بڑے افسر کی بیٹی کے ساتھ خرامہ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ کنویں تک پہنچ گئی۔ یہ کنواں شہریوں کے لیے کھودا گیا تھا، بہت ہی دور سے پانی نکلا تھا۔ رینی کنویں کے منہ پر رک گئی۔ مسلمان مخبر اسے بات سنا رہا تھا، وہ بھی کنویں کے قریب کھڑا تھا۔ رینی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور پوری طاقت سے دھکا دیا۔ مسلمان پیچھے کو گرا اور سیدھا کنویں میں گیا۔ اس کی چیخ سنائی دی جو دھڑام کی آواز میں ختم ہو گئی۔ رینی اس مسرت کے ساتھ گھر آ گئی کہ اس نے ایک ایسا راز کنویں میں ڈبو دیا ہے جو عثمان سارم کی یقینی موت کا باعث بن سکتا تھا۔ وہاں سے وہ دوڑتی ہوئی عثمان شارم کے گھر گئی۔ اس کی ماں کے پاس بیٹھی النور اور بیٹی النور کی باتیں کرتی رہی۔ اس نے عثمان کے متعلق پوچھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ شام کے بعد ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ رینی کو خیال آ گیا کہ وہ دیوار توڑنے کی مہم پر چلا گیا ہوگا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر یہ تھا کہ ان کی اجتماع میں کوئی اور مخبر بھی ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے فوج کو اطلاع دے دی ہو۔ وہ باہر نکل گئی اور اس طرف چل پڑی جس طرف سے ان لوگوں نے دیوار توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس مسلمان نے جسے اس نے کنویں میں پھینک دیا تھا بتا دیا تھا کہ چھاپا مار دیوار کے اوپر جا کر سلیبی تیراندازوں کو ایسے طریقے سے ختم کریں گے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نیچے سے دیوار کھودیں گے۔ دیوار مٹی کی تھی، اس کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے اوپر 2 گھوڑے پہلو با پہلو آسانی سے دوڑ سکتے تھے۔ مٹی کی وجہ سے اس کی کھدائی مشکل نہیں، وقت طلب تھی۔ اس پارٹی نے باوقت ضرورت لڑائی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ ان کے پاس خنجر اور برچھیاں بھی تھی۔ یہ غیر معمولی طور پر دلیرانہ مہم تھی جس کی ناکامی کے امکانات زیادہ تھے۔ انہوں نے جگہ ایسی منتخب کی تھی جہاں پکڑے جانے کا امکان ذرا کم تھا۔ یہ گروہ مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رینی اسی طرف دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ عثمان سارم کو روکنا چاہتی تھی۔ اسے شاید علم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے اور عثمان سارم مارا جائے گا۔ ان جابازوں کا جانے کا طریقہ راستہ کچھ اور تھا۔ رینی پہلے وہاں پہنچ گئی جہاں سے دیوار توڑنی تھی۔ وہاں ابھی کوئی نہیں پہنچا تھا۔ اس اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک پیچھے سے اسے کسی نے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر پرے لے گیا۔ یہ ایک فوجی افسر، بڑا ہی نوجوان افسر تھا۔ پرے لے جا کر فوجی نے اسے پوچھا کون ہے۔ اس نے باپ کا نام لیا۔ اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے۔ اگر وہ وہاں سے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ وہاں دراصل فوج کا ایک پورا دستہ چھپا ہوا تھا۔ اس کے کمانڈر نے رینی کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ یہاں نقب لگانے آ رہا ہے اور اسے پکڑنے کے لیے گھات لگائی گئی ہے۔ یہ اطلاع ایک اور مسلمان مخبر نے فوج کو دی تھی۔ رینی انہیں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ گھات سے اٹھ جائیں۔ وہ تو صرف عثمان سارم کو بچانا چاہتی تھی۔ اس مسلمان نوجوان کی محبت نے اس کے عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اتنے میں ایک فوجی نے کہا
اطلاع غلط نہیں تھی، وہ آ رہے ہیں۔ رینی تڑپ اٹھی، اس نے چلا کر کہا، عثمان واپس چلے جاؤ۔ دستے کے کمانڈر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، یہ بدبخت جاسوس معلوم ہوتی ہے، اسے گرفتار کر لو۔ لیکن گرفتاری کی انہیں مہلت نہ ملی، کیونکہ کچھ دور سے شور شرابہ سنائی دینے لگا تھا۔ جانبازوں کی یہ پارٹی سیدھے گھاٹ میں آ گئی تھی۔ صلیبیوں کے دستے کی تعداد زیادہ تھی، پیشتر اس کے کی جانباز سنبھلتے وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ مشالیں جل اٹھی، جن کی روشنی میں جانباز صاف نظر آنے لگے۔ ان کے پاس کھدائی کا سامان، برچھیاں اور خنجر تھے۔ بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ان میں 11 لڑکیاں تھیں۔ صلیبی کمانڈر نے بآواز بلند کہا، لڑکیوں کو زندہ پکڑو۔ چھاپا ماروں سے کسی نے کہا، مجاہدوں، بھاگنا نہیں، ایک ایک لڑکی کو ساتھ رکھو۔ اور جو معرکہ لڑا گیا وہ بڑا ہی خونریز تھا۔ چھاپا مار تو تربیت یافتہ لڑاکے تھے، خوب لڑے، لیکن لڑکوں اور لڑکیوں نے صلیبیوں کو حیران کر دیا۔ لڑکیاں ڈرنے کی بجائے نوجوانوں کو للکار رہی تھی۔ انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش میں معترض صلیبی ان کے خنجروں کا شکار ہو گئے، مگر صلیبی تعداد میں زیادہ تھے۔ چونکہ یہ معرکہ قلعے میں لڑا جا رہا تھا، اس لیے صلیبی فوج کے 2 دستے آ گئے۔ اس معرکے میں ایک نسوانی آواز بار بار سنائی دیتی تھی، عثمان نکل جاؤ، عثمان نکل جاؤ، عثمان تم نکل جاؤ۔ یہ رینی کی آواز تھی۔ اس وقت تک عثمان سارم لڑ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک صلیبی آیا۔ عثمان کے پاس خنجر تھا اور صلیبی کے پاس تلوار۔ اچانک اس صلیبی کی پیٹھ میں ایک خنجر داخل ہو گیا۔ یہ رینی کا خنجر تھا۔ ایک اور صلیبی نے اسے للکارا۔ اس نے مرے ہوئے صلیبی کی تلوار اٹھا لی اور مقابلے پر اتر آئی۔ عثمان سارم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا، لیکن کسی صلیبی کی تلوار نے اسے شہید کر دیا۔ کچھ دیر بعد جانبازوں میں صرف 2 لڑکیاں زندہ رہی۔ وہ اکٹھے تھی اور بہت سے صلیبیوں کے گھیرے میں آ گئی۔ گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ خنجر پھینک دے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں نے بیک وقت اپنا اپنا خنجر اپنے اپنے دل پر رکھا اور دوسرے لمحے انہوں نے خنجر اپنے دلوں میں اتار دیے۔ رینی کو زخمی کر کے پکڑ لیا گیا تھا۔ اس نے بعد میں پاگل پن کی کیفیت میں بیان دیا کہ وہ اس اسکیم کو ناکام کر کے عثمان سارم کو بچانا چاہتی تھی۔ قلعے کی دیوار توڑنے کی امید ختم ہو گئی۔ شہر کے اندر مسلمانوں کی تخریب کاری بھی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی قیادت کرنے والے جانباز شہید ہو چکے تھے، برجیز بھی شہید ہو چکا تھا، لیکن سلطان ایوبی کی امیدیں صرف ان سرفروشوں کے ساتھ وابستہ نہیں تھی۔ وہ قلعے سر کرنا جانتا تھا۔ ابھی تو محاصرے کا دوسرا دن تھا، مگر اب کے صلیبیوں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ پر کا قلعہ سلطان ایوبی کو نہیں دیں گے۔